अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक तवील अरसे बाद एक हब्स शुदा माहौल में एक खबर ऐसी आई जो कि उसने एक ताज़ा हवा के झोंके के मुतरादिफ उसको करार दिया जा रहा है। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान के लिए एथलीट के मैदान में फ़तह का सामान किया अरशद नदीम ने और पेरिस के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। जो उनकी कहानी रही, जो उनका सफ़र रहा और किस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की, पूरा पाकिस्तान एक दफ़ा खुशी से ना सिर्फ सरशार है बल्कि बड़े अरसे बाद एक गैर सियासी ख़बर ऐसी है जिसमें कोई बग़ैर सियासी जो एक एफिलिएशन होती है या जो भी है उससे कहीं बालतर होके पूरा पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी चाहे वो दुनिया में जहाँ भी है वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है, मुबारकबाद दे भी रहा है, मुबारकबादें वसूल भी कर रहा है। अरशद नदीम के हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की गई है, ये रिपोर्ट देख। पाकिस्तान के लिए एथलीट के मैदान में फतह का सामान करने वाले अरशद नदीम ने किया पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम। वतन का नाम रोशन करने के लाजवाल जज्बे ने अरशद नदीम को तारीखी जीत से हमकिनार किया, जिसके लिए पाकिस्तान ने 40 साल इंतजार किया। मियां चन्नू पंजाब के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम के लिए ये इम्तिहान इतना आसान ना था। आलमी मुकाबले से पहले एक मुकाबला इन हालात से था जब ओलंपिक से महज 5 माह कबल अरशद नदीम के पास जुमलिन स्टिक खरीदने तक के पैसे ना थे। जिस स्टिक से वो प्रैक्टिस किया करते थे वो भी नकारा का नकारा बजा चुकी थी। आज के इस कौमी हीरो को उस वक्त गली गली चंदे की अपील करना पड़ी। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा भी अरशद नदीम के लिए सोशल मीडिया पर बोले, पर किसी ने मदद के दरवाजे ना खोले। लेकिन वतन के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा अरशद नदीम के सीने में जज्ब था, जिनकी कहानी ये पैगाम देती है कि हालात जितने भी संगीन हों, खुद पर और खुदा पर यकीन हो तो कामयाबी और मंजिल ऐसे ही कदम चूमती है। आज मुल्क में जश्न का समा है, जो एक अहम सवाल भी छोड़े जा रहा है कि अरशद नदीम और इन जैसे बेशतर नौजवान खिलाड़ी हुकूमती सरपरस्ती से महरूम क्यों रखे जाते हैं और कामयाबी के बाद ही गुन क्यों गाए जाते हैं। काश ये नौबत ही ना आए और हर मुस्तहिक खिलाड़ी की फरियाद वक्त पर ही सुन ली जाए। हकीकतन काश ये नौबत ही ना आए और हर मुस्तहिक खिलाड़ी की फरियाद वक्त पर सुनी जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उसके साथ ताउन किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाद में तालियां बजा के मुबारकबादें देने वाले में और वसूल करने वालों में सर फहरिस्त होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज हम शेर अफजल मरवत साहब हमारे मेहमान होंगे, कुछ देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले जमात इस्लामी का धरना जो मेरे ख्याल है 10 दिन से ज़्यादा रहा, मेरे ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11-12 दिन उसमें रहा, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। ये वही वाली मिसाल है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। मतलब आपने धरने पे आए, आपने लंबी एक फहरिस्त दी, उसके बाद आपने कहा कि जब तक हम ये बात ये नहीं होगा कि जी आप कर लेंगे, जब तक आप इस पर दरामद नहीं करेंगे, कमेटी हमारे साथ ना खेलिए, हम उस हद तक नहीं है यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ तक महदूद भी नहीं रहेंगे, हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। लेकिन ज़रा आप दूसरी तरफ कल रात 2 रुपये 53 पैसे बिजली की कीमत कम नहीं हुई, बढ़ गई। और उसके बाद जमात इस्लामी यकीन दहानियों के आसरे पर धरना ख़त्म करके घर चली गई। तमाम चीज़ें ये कहा गया मुख्तसर आपके रेवेन्यू बढ़ा के टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा, तनख्वाहदार तबके किया जाएगा, बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा, बड़े जागीरदारों और जो लैंड होल्डर्स पे इनकम टैक्स का मौसम निज़ाम वाज़े किया जाएगा। यानी ये सारी फ्यूचर प्लानिंग हुई। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पर्सनली भी हंसी आई वो ये आई कि सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को 1300 सीसी तक महदूद किया जाएगा। यानी मुल्क में 90,000 से लेकर 1 लाख तक जो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, जो शायद शाज़ो नादर ही कोई 1300 सीसी हो, तो क्या कैसे आप महदूद रखेंगे? क्या आप कोई कैब कराएंगे या आप जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ जो ऑनलाइन कैब्स हैं उनका सिलसिला शुरू करेंगे? लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ के धरने ये एक बड़ा मेरी नज़र में एक नाकाम ही एक धरना था, एक यूजलेस प्रैक्टिस थी, बेकार की एक्सरसाइज थी। अगर आपने कुछ करना ही था तो कम से कम कुछ ना कुछ करते और कीमत कम से कम बढ़ाते। आपका धरना ख़त्म होने से एक रात कबल कीमत में इजाफा हो गया। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब, बहुत अरसे बाद आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं ये सोच रही थी शेर अफजल मरवत साहब आपका तारुफ क्या कराऊं, क्योंकि पीटीआई कहती है कि अब हम ये नहीं हैं, आप कहते हैं मैं पीटीआई हूँ। रुकन कौमी असम्बली आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हैं या पीटीआई के उस पर हैं?
میں پی ٹی آئی کی ڈکلیئر پی ٹی آئی کی. تو اب آپ سے سیٹ واپس لینے کا ارادہ ہے؟ آپ نے ڈٹ جانا ہے جس طرح سے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان؟ کیا ارادے ہیں سر اب آپ کے؟ نہیں، کس کے خلاف ڈٹ جانا ہے؟ سر پتہ نہیں، آپ کے ایک نوٹیفیکیشن ہم نے دیکھا کہ جی اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے، تو اس لیے پوچھ رہی ہوں. دیکھیے، میری ایک تو استدعا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اپنے پارٹی کے اندرونی اختلافات کی باتیں میرے منہ سے بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور جو میرے مہربان ہیں ان کے منہ سے بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی دل آزاری مجھے مقصود نہیں ہے. جہاں تک تعارف کا تعلق ہے، میں اپنا تعارف خود نہیں، میں اپنا تعارف بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن ممبر اسمبلی کر رہا ہوں، جو ابھی تک کوئی مجھ سے لے نہیں سکا ہے. جہاں تک ڈٹنے کی بات کی ہے، میں کبھی خان صاحب کے خلاف ڈٹ سکتا ہی نہیں ہوں. اگر میں یہ بات کروں گا تو یہ جو میں نے 2 سال یا 1.5 سال تقریریں کی ہے، لوگوں کو ویلیوز اور ایتھکس کے بارے میں کہا ہے، وہ سب کچھ جو ہے میرے راستے میں کھڑا ہوگا. میں نے ایک بات کی ہے کہ خان کے ساتھ تا ہوں اور رہوں گا. خان کے خلاف جانے کا نہ کبھی سوچا ہے، اور جو خان صاحب اگر مناسب سمجھے، ابھی تو انہوں نے ریویو کا کہا ہے. خان صاحب سے کچھ شکوے تو تھے آپ نے کہ آپ نے کہا تھا لیکن انہی سے جا کے ان سے کروں گا، تو وہ موقع مل سکا آپ کو؟ کوئی ملاقات شیڈیول ہے؟ میں خان صاحب سے ابھی نہیں ملا ہوں. میں 24-25 اگست کو خان صاحب سے انشاءاللہ ملوں گا. تو اب معاملات چلیں، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل ابھی جانا نہیں چاہتی. جب آپ کے خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو پھر آپ ضرور اس پہ کیجیے گا، لیکن مختصراً یہ خالی بتا دیجیے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے تو یہ بات کی تھی کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فیک ہے، وہ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا ہے، تو پھر انہوں نے بھی آپ کو پارٹی کے اندر اس وقت آپ کو ممبر تسلیم نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نے کوئی کسی سے ڈکلیریشن تو نہیں مانگی ہے. میں ہوں تو تسلیم کرنے نہ تسلیم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نیشنل اسمبلی ہوں. اس کے لیے مجھے عدالت کی ڈگری تو درکار نہیں ہے نا. باقی جب خان صاحب فیصلہ کریں گے، اگر خان صاحب نے کہا کہ سیٹ ان کو لوٹا دوں، تو یہ آپ کے توسط سے پورے قوم کو بتانا چاہتا ہوں، بلا چوں و چرا خان صاحب کی سیٹ ان کو لوٹا دوں گا. اور میں پی ٹی آئی کے لیے تھا، خان کے لیے تھا. میں پی ٹی آئی کے خلاف ڈٹنے والوں میں سے نہیں ہوں. میرے ایتھکس ہی یہی ہیں، میری خون میں یہی چیز ہے کہ ہم دھوکہ اور دغا نہیں دے سکتے ہیں. اور بلکہ اگر خان صاحب نے بالفرض یہ مناسب سمجھا کہ میری ضرورت ان کو نہیں ہے، تو میں شاید ہی میرا ارادہ ہے کہ میں ترک سکونت کروں. پاکستان سے میرا جانے کا ارادہ ہے. بلکہ میں نے تقریباً اپنے بچوں کو، جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کی جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ میں دوسرے ملک میں شروع کرا رہا ہوں، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو مجھے جانا پڑے. یعنی اگر آپ کو پی ٹی آئی کی سیٹ واپس کرنا پڑ گئی تو پھر آپ ملک سے چلے جائیں گے، کسی اور ملک میں جا کے سکونت اختیار کریں گے؟ اس ملک میں نہیں رہیں گے؟ نہیں. یہ دل برداشتہ ہو کے فرسٹریٹڈ ڈیسیژن ہے آپ کا؟ برداشت نہیں ہے. میں اس ملک میں اس لیے نہیں رہ سکتا ہوں کہ ایک تو وکالت نہیں کر سکتا ہوں. کچہری جاتا ہوں، عدالت میں، کچہری میں لوگ جو ہیں وہ تصاویریں بنانے پہ لگ جاتے ہیں، سیلفیاں، ویڈیوز. نہ کسی مارکیٹ میں جا سکتا ہوں، نہ کسی بازار میں جا سکتا ہوں. کل کوئٹہ میں ایک بازار میں گیا رات کو، 10 منٹ کے اندر وہ جو میرا جانا تھا وہ ریلی میں تبدیل ہو گیا، اور اس کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی. تو لہٰذا یہاں میرا خیال ہے شاید چند سالوں تک میری لائف جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی ہے جو نارمل. تو میں چاہوں گا کہ کوئی گوشن نشینی میں اب کوئی چھوٹا موٹا بزنس کروں اور اپنی ارننگ یا لائیولیہوڈ کماؤں اور ملک سے باہر سے کروں. لیکن میں بڑا حیران ہوں کیونکہ 9 مئی کے بعد اگر پارٹی کو کسی نے زندہ رکھا، کارکنوں کو کسی نے موبلائز کیا، ایکٹیو رکھا، روڈوں پہ نکالا، مشکل ترین حالات میں ریلیاں کی، اور صرف ایک صوبے کی تک نہیں، پنجاب میں گئے، گرفتاری بھی دی، سندھ میں بھی گئے، کراچی میں بھی گئے، اسلام آباد میں آئے،
تو یہ اتنا کچھ سرو کرنے کے بعد کیا آپ نے دشمنیاں پال لی تھیں اپنے لیے؟ نہیں، میں نے کوئی دشمنیاں پالی نہیں. پھر لوگ آپ کے اتنے خلاف کیوں ہوئے جس نے پارٹی کو اتنا متحرک کیا ان دنوں میں جب کوئی کر نہیں سکتا تھا؟ نہیں، میں کسی بھی پارٹی کے ممبر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو پہلے بھی باتیں کی ہیں وہ چونکہ سرشتی ایسی ہیں کہ، اور اب مجھے بھی مطلب یہ احساس ہے کہ یہ پارٹی میں میرا یہ خدمات سر انجام دینا یہ کوئی مجبوری کے تحت ہم نے نہیں کیے، پاکستانیوں کے لیے کیا. پاکستان کو ضرورت ہے ایک حقیقی آزادی کی، جمہوریت کی بالادستی کی. یہ جو ہمارے پاس نظام ہے یہ کوئی نظام تو نہیں ہے، نہ امن ہے، نہ کوئی معیشت چلتی دکھائی دے رہی ہے، نہ کوئی انصاف ہے. پاکستانی ہیں، رول رہے ہیں. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ زندگی کے مزے کیا ہوتے ہیں، زندہ رہنا کیا ہوتا ہے. ہم تو ایک تندور میں جی رہے ہیں. جب سے پیدا ہوئے ہیں پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، اور وہ نازک دور ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم روبہ زوال ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل، ان تمام بیماریوں کا حل جو ہے وہ پاکستان کو قانون کی حکمرانی کے تابع بنانا ہے. اور خان ان حالات میں جب 9 مئی کے بعد تو یہ واحد امید تھی کہ خان کی شکل میں پاکستان جو ہے یہ مقصد جو ہے حاصل کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. لیکن جو اب آپ کا نوٹیفیکیشن آیا نا جس میں فردوس شمیم نقوی صاحب کے سائن تھے، اور میں نے فردوس شمیم نقوی صاحب کا پروگرام میں لیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی، کبھی آپ کہتے تھے کہ پارٹی کا فارورڈ گروپ بن رہا ہے، میڈیا پہ آ کے کہتے تھے، کبھی آپ نے سعودی عرب کو رجیم چینج کا ذمہ دار ٹھہرا دیا تھا، کبھی آپ پارٹی کے اندرونی جو معاملات تھے وہ آپ میڈیا پر لے کر آتے تھے. ہم نے ان کو کئی دفعہ وارن کیا، کئی دفعہ ان کو ہم نے شو کاز نوٹس بھی دیا، لیکن انہوں نے جب مسلسل خلاف ورزی کی تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہ انہوں نے آپ کے لیے ایک چارج شیٹ پیش کی. نہیں، میں آپ کو عرض کروں، کوئی ایک بھی فارورڈ بلاک کی مجھ جیسا آدمی یہ بات کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ نے لاہور میں بات کی تھی سر کہ وہاں پہ ایک فارورڈ گروپ بن گیا ہے. قطعاً نہیں کیے، کبھی بھی نہیں کیے. کوئی فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں نے کبھی بات ہی نہیں کی ہے. نمبر 1. نمبر 2، سعودیہ کا جو بیان ہے، مجھے جب یہ اٹھایا گیا فوکل پرسن سے تو اس وقت تو سعودیہ کا بیان بھی نہیں آیا تھا نا. سعودیہ کا بیان جو ہے وہ تو اچھالا گیا. سر آپ نے دیا تو تھا نا یہ بیان؟ نہیں، میں نے اگر دیا تھا تو میری ایک ذاتی رائے ہے. آپ اپنے بیان پہ آج بھی قائم ہیں؟ دیکھیے، اب آپ یعنی کہ آپ کا یہ مطلب ہے کہ میں ایک رائے دوں، اس رائے کو پارٹی کی رائے کیوں سمجھا جائے؟ نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی ذاتی رائے ہوگی، لیکن وہ آپ کی ذاتی رائے پہ آپ آج بھی قائم ہیں کہ سعودی عرب کا رول تھا رجیم چینج میں؟ دیکھیں، اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں تو ایک نیا بکیڑا پیدا ہوگا کہ جی وہ میں آپ کو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ یہی بیان جو میں نے دیا تھا اس حوالے سے پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ جی اگر یہ بیان نہ آتا تو خان صاحب جو ہیں انہی دنوں میں رہا ہو جاتے. آپ نے سنا ہوگا. یہ تو کبھی خان نے کبھی نہ بتایا ہے، نہ خان یہ کہہ سکتا ہے، اور نہ خان کی ذات سے یہ توقع ہے کہ خان کبھی یہ کہے گا کہ سعودیوں کے تھرو میں ڈیل پہ ریلیز ہو رہا ہوں. یہ تو اس نیریٹو کی ڈینائل ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر یہ بات میں نے کہی تھی اور یہ حکومت کو پتہ نہیں ہوا تھا کہ جی یہ سعودی جو ہیں کوئی کردار ادا کرنے آ رہے ہیں یا انہوں نے کوئی کردار ادا کرنا ہے، تو وہ میرے اس بیان کا فائدہ نہ اٹھاتے، نہ اچھالتے. دیکھیے، یہ تو وہ پشتوں میں کہتے ہیں پیٹ سے پشم خان بنا دیا. یہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ریز اے بوگی آف سم تھنگ. اچھا، یعنی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر آپ یہ بیان نہ دیتے تو سعودی جو ہیں وہ کوئی ڈیل کرا دیتے اور خان صاحب رہا ہو جاتے. کچھ حضرات نے یہ فرمایا ہے، پی ٹی آئی کے کچھ حضرات نے یہ فرمایا. بہرحال یہ بھی ابھی خان صاحب نے کہا کہ میں خبریں چلیں کہ جی خان صاحب مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو کیا پریشر میں آ گئے ہیں خان صاحب، تھک گئے ہیں؟ وہ جو تھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ جس خان کو میں جانتا ہوں وہ معافی قطعاً نہیں مانگ سکتا ہے.
اور یہ جو بیان ہے یہ میڈیا نے بنایا ہے، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ تو بیسیکلی ایک چارج شیٹ ہے۔ ان کا بیان جسٹ یہ ہے، ماخذ یہ ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی کے لوگ ثابت ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بحیثیت پارٹی یا ورکر نے بحیثیت پارٹی ممبر اس گراؤ جلاؤ میں کردار ادا کیا ہے، تو میں ان کو نکالوں گا بھی اور ان کے خلاف کارروائی کروں گا اور ان کے اس فعل پہ معذرت کروں گا۔ تو یہ معافی تو نہیں ہوئی اور نہ مشروط معافی بھی نہیں ہوئی، وہ تو یہ بتا رہے ہیں، یہی ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ ثابت کرو ہم پہ، اور اگر کوئی ثابت کرتا ہے خدا نخواستہ، اور یہ کبھی ثابت بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو بیسیکلی جرم تو ہمارے خلاف ہوا ہے 9 مئی کے نام پہ۔ 9 مئی کو آپ تاریخ سے حذف کر دیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا یہ ہو سکتا تھا، یہ نشان چھینا جانا، یہ اغوا، یہ بیان تبدیل کروانے، یہ وفاداریاں تبدیل کروانے، یہ الیکشن رگ کرنے، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے کسی چیز کا موجود ہونا ضروری تھا جو 9 مئی کی شکل میں فراہم کیا گیا۔ سر کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ حامد خان صاحب سے آپ کے اختلافات کیوں تھے؟ کوئی اختلافات کبھی زندگی میں رہی وہ آپ کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے میرے پروگرام میں ایک دفعہ جی کہا ہے آپ کے پروگرام میں اور کئی پروگراموں میں کہا، وہ ایک معمر شخصیت ہے۔ میں نے ان کے ان الزامات کا جواب تسلی بخش انداز میں ایک دفعہ دے چکا ہوں، اب مجھے زیب نہیں دے گا کہ میں دوبارہ اس شخصیت کے خلاف زبان درازی کروں۔ پی ٹی آئی کے جو اس وقت سینئر قیادت ہے، جو اس بانی تحریک کے بعد جو اس وقت ہے، وہ اس کوشش میں ہے کہ ابھی آپ کو پارٹی میں رکھیں، اس نوٹیفیکیشن کو ختم کروائیں، یا آپ اکیلے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے، آپ نے تو نہیں کہا، لیکن میں نے کبھی کسی کی مدد نہیں مانگی ہے۔ میرے پارٹی میں بہت سارے بھائی خواہ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کمیٹیز میں جنہوں نے میرے ساتھ سفر بھی کیا۔ میں نے جس طرح آپ کو گزارش کی نا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ملک، قوم اور خان کے کام آؤں۔ 7 8 سال یا 10 سال زندگی رہی ہے اور یہ بڑے ڈیسائسو مومنٹ ہیں، پاکستان کو ضرورت ہے، خان کو ضرورت ہے، اور اگر بالفرض یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نہ رہوں تو شاید میرے پاس دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ان تمام پروپیگنڈے کو جھٹلانے کا، سوائے اس کے کہ میں وہی کروں جو خان مجھ سے ڈیمانڈ کرے۔ اگر آج شیر افضل صاحب مایوس ہیں، دکھی ہیں، شکستہ دل ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، اس دن میں مر جاؤں گا جس دن میں دل شکستہ ہوا۔ میں نے تو بڑے صاف الفاظ میں اپنا مافیوز ضمیر آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس دن خان صاحب اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ان کو نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا، ٹھیک ہے، کہ میں ان کو ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سرو کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا ساتھ دینے کا مطلب ہے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور جس طرح میں نے کہا نا کہ 8 9 10 سال شاید یہ بھی نہ ہو، لیکن ایوریج لائف ہماری اتنی رہی ہے، تو اگر ہم اس وقت میں پاکستان کی خدمت نہ کریں تو اپنے آنے والی نسل کو ہم کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں؟ بالکل درست، بالکل درست۔ بہت شکریہ شیر افضل پرویز صاحب آپ کے ٹائم کا، اور اللہ کرے آپ کی قربانیاں دی ہیں، جس طرح سے برے ترین حالات میں آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس کا صلہ کم از کم آپ کو ضرور ملے، اس صورت میں نہ ملے کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے اور اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ کسی کیفیت ہے اس کا ذمہ دار بھی ایک ادارے کو قرار دیا، اس پہ ذرا گفتگو کریں گے۔ قمر الزما قاہرہ صاحب اور کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر ذرا بات کریں گے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس تقریر کی اور اس میں بحران کا ذمہ دار جو ہے وہ کچھ اداروں کو ٹھہرایا یا کسی ایک ادارے کو ٹھہرایا۔ شاید وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور شاید ان کی بات میں وزن بھی ہو، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہر موقع پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بہت ساری جماعتوں کی طرف سے، دیگر جماعتوں کی طرف سے سم ٹائم بے توقیع کی جاتی ہے، جو تمام کے تمام معاملات حقیقتاً پارلیمان میں لانے چاہیے، پارلیمان میں حل کرنے چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کر بات کرنے چاہیے، وہ نہیں ہو رہے ہوتے۔
وہ عدالت کا رخ کیا جا رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سیاسی معاملات کے لیے، اور پھر ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ تمام کے تمام سیاست کا محور جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری ایک امپورٹنٹ بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے پر اتفاق نہیں کر پاتے، ہم گالیاں گلوچ دیتے ہیں، ہم جو دہشت گردی کے حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، اس پہ بھی ہم کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے، جو بھی حکومت وقت ہو، پارلیمان کا جو ایک ماحول ہے اس کو بہتر بنانا، اس کو ٹھنڈا رکھنا اور مذاکرات کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ ذرا بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے قمر زمان قاہرہ صاحب، ممبر ہے سی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، فارمر فیڈرل منسٹر، اور کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے سینئر رہنما۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ کوئی ایک ذرا چڑھائی کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے تاکہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں۔ اس وقت جو کرائسس آف دا منتھ ہے، جو ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے، اور یہ فاصلہ اس لیے بن رہا ہے کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے۔ یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ کرائسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر، نہ میں ہوں، نہ وزیر اعظم، نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص۔ دس از اے کرائسس آف دی جوڈیشری، بائی دی جوڈیشری اینڈ فار دی جوڈیشری۔ This is a crisis by the judiciary for the judiciary۔ قمر زمان قاہرہ صاحب ذرا فرمائے گا کہ کیا یہ اشارہ جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیوزم جس کو ہم کہتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ تمام سیاسی لوگ اور سیاسی پارٹیز ہی نہیں ہیں جو اپنے کیسز، اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات، اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز لے کے بار بار عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں اور پارلیمان میں طے کرنے سے قاصر ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ پاکستان کی اگر تاریخ دیکھی جائے نا تو ہمارے کلونیل راج ختم ہونے کے بعد ہی جن دو اداروں کا آپس میں کنسنسس رہا، اتفاق رہا، آپس میں ہینڈ ان گلوڈ رہے، وہ اس وقت کی فوج اور عدلیہ تھی۔ فوج نے عدلیہ کے ذریعے ہی حکومت کی اور اسی سے ہمیشہ نظریہ ضرورت کو انڈورس کرایا۔ یہ بات چلتے 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 افتخار چوہی صاحب کے دور تک آئی، اور اس وقت جب وکلاء بھی ایکٹیو تھے اور ہم سیاسی جماعتیں بھی ججز کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور ایک بھرپور مہم چلی، اور اس میں بیسیکلی پیچھے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف نفرت بھی تھی۔ اس عمل کے بعد سے یہ عمل اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اور بات اب یہاں تک چلی گئی ہے کہ ہم جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے، 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم جو اتفاق رائے سے ہوئی اس کو چیلنج کر دیا گیا یا کرا دیا گیا، اور اس کو چیلنج کرانے کے بعد باقاعدہ اس شرط، اس دھمکی کی بنیاد پہ پارلیمان کی شاہ رگ پہ انگلی رکھ کے یہ 19ویں ترمیم پاس کرائی، اور وہ ترمیم صرف اتنی تھی کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اس کا رول ختم کر دیا گیا۔ کیا یہ صرف ایک ادارہ ہی اس کا ذمہ دار ہے جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کرٹیسائز جس طرح سے کیا ہے یا الزام؟ سر ایک سیکنڈ قاہرہ صاحب، ایک سیکنڈ ذرا کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی اس پہ، کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات کر لوں، پھر آپ کی چھوٹی سی ایک بات کر لوں ذرا۔ جی سر، کہ آپ نے بلاول صاحب کا کہا، کامران صاحب کو کھول کے بات سنتے ہیں ان کی۔ دیکھیے بلاول صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ حالات کے متقاضی کہا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ ماحول کو ٹھیک کریں، انہوں نے عام آدمی کے ریلیف کی بات بھی کی ہے، لیکن اس وقت جوڈیشری جس حالت کا شکار ہے اور جس ایکٹیوزم کا شکار ہے اس سے وہ کرائسس جنم لے رہے ہیں جس کے اوپر لوگوں کے بڑے سنجیدہ سوالات ہیں، اور اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ اب ذرا مجھے کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات کرنے دیجیے گا قاہرہ صاحب۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو یہی بات قاہرہ صاحب کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات کر لوں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، کیا آپ قاہرہ صاحب کی تمام باتوں سے متفق ہیں؟ اس طرح جوڈیشل ایکٹیوزم کی جو یہ بات کر رہے ہیں، کیا واقعی صرف ایک ادارہ ہی ذمہ دار ہے؟ دوسری طرف اس کے فیصلوں پر جس میں نے ایک ادارے کا نہیں کہا، پلیز میں نے ایک ادارے کا نہیں کہا۔ سر آپ نے نہیں کہا، نہیں قاہرہ صاحب بے شک آپ نے نہیں کہا سر۔ میں اپنا ایک سوال، جی کامران مرتضیٰ صاحب۔ دیکھیے جہاں تک یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا ہمیشہ جو ہے ساتھ رہا ہے،
اور اس ملک کی خرابی میں جو ہے نا یہ دو ادارے جو ہے وہ آگے آگے رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں نے ہاتھ ملا کے آدھا جو ہے نا وہ جو وقت ہے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے آپس میں ہاتھ ملا کے جو ہے وہ معاملات کو خراب کیا ہے. ابھی بھی جو ججمنٹ آئی ہے جس کی وجہ سے یہ قانون سازی کرنی پڑی ہے میں اس ججمنٹ سے خود بھی اتفاق نہیں کرتا. ایک تو یہ قانون جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی جو قانون سازی کی گئی ہے یہ الٹیمیٹلی سیٹ اسائڈ ہو جائے گی. کوئی ہائی کورٹ کر دے سپریم کورٹ خود کر دے یہ الٹیمیٹلی اس کا انجام یہ ہوگا تو پارلیمان کو جو ہے وہ اس کی رسوائی کا باعث ہوگا. ویسے بھی یہ ایک تانا ہے کہ کسی عام قانون سازی کے ذریعے کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو جس سے میں اتفاق نہیں کرتا اس کو جو ہے نا انڈو کر لیا جائے. صرف ایک وضاحت، یا 12 جولائی والے فیصلے کی بات کریں نا مخصوص نشستوں کو لے کر؟ جی مخصوص نشستوں والی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کا فیصلہ میں اس سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا. جو پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی، جو پارٹی ہائی کورٹ کے سامنے نہیں تھی، جو الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں تھی، جو کسی کا کیس نہیں تھا، وہ کچھ وہ کر دیا گیا ہے. تو وہ جو کچھ ہوا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لا آف لینڈ ہے یقیناً، مگر میری جو اپنی رائے ہے یہ میری رائے ہے اور یہ میں رائے جو ہے نا ممکن ہے کسی سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد یہ درست ہو، مگر جو کچھ پارلیمان نے کیا ہے، جو کچھ حکومت نے کیا ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے وہ بھی غلط ہے. اچھا آپ کی رائے یہ ہے یعنی کہ ہم مزید ایک تصادم کی طرف جائیں گے اور مزید اداروں کا ٹکراؤ ہوگا اور پھر ہم مزید یہ بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. قاہرہ صاحب ایک تو اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. دوسری بات جو ماحول اچھا کرنے کی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ ہم تو کسی چیز پہ کنسنسس ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے، اور ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جب حکومت کی ذمہ داری ہے تو تھوڑا سا بریدنگ اسپیس دے دیں، ایک اپوزیشن کو دے دیں. اگر ان کو ریزرو سیٹس مل رہی ہیں تو ان کو لینے دیں. آپ کی حکومت تو جو کی تو رہے گی، ماحول تو اچھا کریں. پہلی گزارش یہ ہے کہ میری جماعت نے اس لیجسلیشن کو سپورٹ کیا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے، میرے بھائی کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میری جماعت کا بھی یہ ویو ہے، حکومت کی جماعت کا بھی یہ ویو ہے، اور اس ملک کے کافی سارے جورسٹ کا یہ ویو ہے، ججز کا بھی، کہ یہ فیصلہ غلط کیا گیا ہے، یہ خلاف آئین اور قانون فیصلہ ہے. لیکن یہ سپریم کورٹ کا بہرحال فیصلہ ہے. اس فیصلے کو 2 رستے تھے. ایک رستہ کہ سیدھا کہا جائے جی کہ یہ فیصلہ کیونکہ آئین اور قانون کے منافی ہے لہذا نہیں مانتے، وہ سیدھا تصادم ہے. وہ رستہ بالکل بہت خطرناک، بہت برا، یہ بھی کوئی آسان رستہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک فیصلہ غلط ہوا، اس غلط فیصلے سے مزید بہت بڑا پولیٹیکل ڈیوائیڈ اور بہت بڑی خرابی بننے کا اگر امکان ہے، جو کہ ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہ رستہ جو آپ یہ کہہ لیجئے لیسر ریور، وہ رستہ اختیار کر لیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہندوستان میں اور کئی ممالک میں وکلاء نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پارلیمان کے ذریعے وہ فیصلے سیٹ اسائڈ بھی ہوئے ہیں. اور یہاں اس قانون کے اندر تو کوئی جو نیا بنا ہے اس میں تو کوئی نئی بات نہیں کہی گئی. یہ پہلے سے موجود قانون کو ری ایٹریٹ کر کے ایک لائن ڈالی گئی ہے کہ یہ قانون کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوگا. دوسری بات یہ بات بھی درست ہے کہ عدالت اور اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. کتنے قتل برداشت کیے جائیں، کبھی سیاسی اور کبھی شخصی، ان کو کسی رکنا بھی ہے نا، لہذا اس کو رکنے کا بھی کوئی سبب، لیکن تحمل کے ساتھ سب بڑوں کو آپس میں تحمل اور تدبر کے مظاہرے کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تھا، آپ نے فرمایا نا جی کہ کیا یہ سارے لوگوں کا نہیں ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ ہم اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. سیاستدان ہی اپنے مقدمات لے کے جاتے ہیں عدالت کے پاس، اور عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ معاملہ اگر کوئی سیاستدان لے آیا ہے اور اس کے الٹیریئر موٹیوز اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کو عدالت بھی دیکھے. جہاں تک آپ کے سوال کا یہ حصہ تھا، تیسرا بات آپ نے پوچھی تھی کہ میں اس میں تھوڑا سا اگر آپ کہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ریفریز کر دوں. سپیس دی جائے، میں ایک منٹ چھوڑ دیجیے، ان کو کوئی سپیس دی جائے تو سپیس دینے کا طریقہ صرف یہ تو نہیں ہے جو ان کا حق بنتا ہے وہ، اور وہ سپیس لینا تو چاہیں، وہ تو ڈائلاگ ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ تو فوج سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں
اور وہ सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहे, वो अपनी सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। अगर सिविल सुप्रीमेसी की बात करनी है तो फिर सियासी जमातें बैठेंगी तो फिर फॉरवर्ड बनेगा। हम तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अगर मानने को तैयार ना हो तो फिर क्या करें? दुरुस्त, मैंने कायरा साहब ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज कह रहे थे कि किसी मामले पे हम कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाते, माहौल अच्छा नहीं रख पाते, तो आप माहौल कैसे अच्छा रख पाएंगे जब आप एक पार्टी को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं देते? आप कहते हैं कि ये उनका हक नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM और दीगर जमातों का हक था कि आप रिजर्व सीट्स में अपना हिस्सा लेके बैठ जाएं, अपने नाम करा लें? ये आपका हक था सर? जी, मेरा हक या आपका हक या मुस्लिम लीग का हक तो डिटरमिन होना है उस कानून से जिसके तहत वो सीटें तकसीम होनी है। ना वो सीटें पीपल्स पार्टी ने ली हैं, ना मुस्लिम लीग ने ली हैं, ना किसी और जमात ने ली हैं, बल्कि वो तो कानून के मुताबिक तकसीम हुई हैं। आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि जजमेंट के अंदर जितनी जजमेंट आई है मैंने तो नहीं देखा कि जो आइन कह रहा है कि ये सीटें तनासब से मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ये सीटें उन जमातों को जाएंगी, वो जमातें जो जमात के तौर पे रिटर्न कैंडिडेट बनेगी, उनकी पार्लिमानी जमात बनेगी, उन जमातों का प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक और उसके मुताबिक उनको ये सीटें दी जाएगी। आपके पास वक्त थोड़ा है, वरना मैं इसकी मजीद तफसील बयान करूं कि ये प्रोपोर्शनेट कैसे निकालना है। आइन ने ये नहीं कहा कि एक सीट के साथ एक सीट मिलेगी, 2 सीटों के साथ एक सीट मिलेगी, बल्कि उसका तनासब निकालने का एक तरीका है। अदालत ने उसको कंसिडर नहीं किया, जो कि गलत हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैं इसी को ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब इस पर ज़रा अपनी कानूनी रोशनी इस पर डालिएगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि अगर ये PTI फरीक नहीं थी तो आपने उनको नहीं देनी थी, लेकिन वही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, ये कोई आइन है, ये कोई कानून है कि अगर किसी एक को नहीं मिली तो दीगर जमातों में वो तकसीम कर दी जाए, तो ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन या ये आइन और कानून कहता है कहीं? उसमें ऐसा है कि ये आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप कोयटा आके इलेक्शन लड़ें और हम कोयटा वाले जो है ना आपके अगेंस्ट पेपर फाइल ना करें और आप बग़ैर एक वोट लिए भी आप अनअपोज आ जाएं, तो आप जीती हुई तो डिक्लेयर होंगी ना, आप रिटर्न कैंडिडेट तो बन जाएंगी। ये इसी तरह से हुआ है। आप उस बात को 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि PTI के साथ उससे पहले क्या हो रहा था, वो ठीक है, वो एक अलग से वो है कि उसके साथ किसने ज़्यादती की, किसने उसका हाथ मरोड़ा हुआ था, कौन उसके साथ जो है ना वो क्या कर रहा था। मगर जो ना लीगली और टेक्निकली स्पीकिंग ना कि वो किसी पार्टी ने अगर पेपर फाइल नहीं किए, वो लिस्ट फाइल नहीं की है, तो वो अगर वो लिस्ट फाइल नहीं करती तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वो कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो यही होगा कि जो लोग जिन्होंने लिस्टें फाइल की हैं, जिन्होंने पेपर फाइल किए हैं, वो कंटेस्ट में रह जाएंगे। चले अब जरा मुझे बताइएगा कामरान मुर्तज़ा साहब, इसका जो माहौल है। जी सर, जी कायरा साहब, 1 मिनट दीजिए। देखिए, गुजारिश है कि ये जो इन सीटों का तनासब की आप फरमा रही है ना, इन सीटों का तनासब तो बड़ा सिंपल है। आइन ये नहीं कहता कि जिन जमातों की जितनी सीटें होंगी उसके तनासब से उनको कौमी असम्बली में या उनके माइनॉरिटीज़ की सीटें या लेडीज स्पेशल सीटें में तकसीम होंगी। तनासब आपने निकालना है। या तो आइन कह देता ना 5 सीटों पे 1 लेडीज सीट मिलेगी, तो फिर 5 मेंबर जो हैं वो किसी एक को इलेक्ट कर लेते, फिर तो तनासब वो तय हो जाता। यहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला दिया गया है, आगे कोई चीज़ नहीं कही गई, इसलिए कि ये फ्लेक्सिबल है। वो जमातें जो जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ेगी उनकी पार्लिमानी पार्टी बनेगी। नहीं, आपको तनासब का कुलिया नहीं आता, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, और ये समझने की जरूरत है। ये अदालत में भी किसी ने नहीं बयान किया। वहाँ सूरत हाल ये है कि आपने अगर किसी जमात एक फर्ज कर 300 सीटों का ऐवान है और 100 बंदा आज़ाद आ गया है और वो आज़ाद किसी जमात को ज्वाइन नहीं कर रहा, और बाकी 200 बंदे हैं जो मुख्तलिफ जमातों में हैं या उन्होंने ज्वाइन कर ली हैं, तो 200 मेंबर्स के ऊपर ये सीटें जाएंगी। तनासब निकलेगा कि जिस जमात की प्रोपोर्शनेट 200 में से जितना प्रोपोर्शनेट किसी जमात का है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 40 है, किसी के पास 20 है, उसी प्रोपोर्शनेट से ये सीटें जानी हैं। एक भी आज़ाद मेंबर को, भले वो 100 हो, 150 हो, 200 हो, एक सीट नहीं मिलेगी। ये आइन का तकाजा। वक्त एक और मुख्तसर ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सर, मैं इससे हटकर, क्योंकि ये ज़ाहिर हमारा टॉपिक नहीं था, बात से बात निकली, कंसेंसस जमातों के अंदर किस तरह से डेवलप होगा, माहौल पार्लियामान का कैसे बेहतर होगा, इस पर भी बात करूंगी। कायरा साहब एक सेकंड, माजरत, कायरा साहब एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे आपसे ही पूछना है। वो ये कि खबर ये चल रही थी वजीर आजम, सर एक सवाल कर लूँ फिर आप बेशक कीजिएगा। ये वजीर आजम साहब जब आज कराची गए और वज़ीर आला सिंध से उनकी मुलाकात हुई और फिर खबरें आई कि जो गवर्नर सिंध है उनकी तब्दीली पर जो है वो दोनों राज़ी हैं, इत्तेफाक हो गया है और बशीर मेमन के नाम पे इत्तेफाक हो गया है। सर पीपल्स पार्टी बशीर मेमन के नाम पर अग्री कर गई है, उसको कोई एतराज़ नहीं है? मेरे इल्म में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है, ये किसी मीडिया की शायद को रिपोर्ट होगी किसी जगह से, मेरी जमात की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई और शायद ये नाम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज है नहीं कि उसके ऊपर मैं बात कर सकूं। लेकिन मैं पहले जो सवाल आपका था उसके अंदर छोटी सी एक बात करता चलूं। इस जजमेंट में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सीटें देते हुए, हालांकि 41 मेंबर्स तो वो है ना जिन्होंने हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया हुआ है, आप उनको आजाद करके उधर भेज रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि हमारी पहली जजमेंट को जो पीटीआई के खिलाफ आई थी उसको मिस इंटरप्रेट किया और उसकी बुनियाद पर उनका निशान छीन लिया। हमने तो निशान की बात ही नहीं की थी। तो मेरा सवाल यह है कि जिस वक्त ये हो रहा था, उनसे निशान छीना जा रहा था, एक जमात के साथ जुल्म हो रहा था, लोग आपके पास आए, उस वक्त भी आपने उसको दरखुर इतना नहीं समझा और उस वक्त सो मोटो लेते कि भाई हमारी इंटेंशन ये नहीं थी। आज 4 महीने बाद जब गवर्नमेंट बन के चल रही है, एक केस आपके पास आया है, हाई कोर्ट भी उसके खिलाफ जजमेंट दे चुकी है, आज आप इस बुनियाद पे एक नई प्रेसिडेंट डाल रहे हैं कि जी हमें वो हमारी जो हमारी जजमेंट थी वो मिस इंटरप्रेट हुई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो अब जो इस वक्त मामलात हैं, आपके अपने भी मुतालबे रहे हैं, मौलाना साहब के मुतालबे रहे हैं, पीटीआई के मुतालबे रहे हैं, मैंडेट के हवाले से, इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से, अब इसमें जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना था और एक कमेटी भी बनी थी जिसके आप मेंबर भी थे, सर क्या स्टेटस है उसका? देखिए अभी तक ये प्री मैच्योर है। एक बात तो पहले ये वजाहत कर दूं कि हमारी बात सिर्फ पीटीआई के साथ है। जिस कमेटी को जो है वो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, पीटीआई की तरफ से भी कमेटी है, हमारी तरफ से भी कमेटी है और वो सिर्फ पीटीआई और जेयूआई हैं। किसी ग्रैंड अलायंस की बात हम नहीं है, किसी इत्तेहाद का हिस्सा हम नहीं हैं पीटीआई का, और ये हमने आपस में बातचीत करनी है। अभी तक वो बातचीत जो है वो सिर्फ जो है वो कमेटियों के बनने तक है और उसके बाद मेरा हुसैन साहब से जो इनके डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पीटीआई के, उनसे रब्ता है। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मौलाना साहब से हमें गाइडलाइन मिल गई है, अब आप अपने साथियों से मशवरा करके फिर बता दीजिएगा कि कब आपको कन्वीनियंट है। फिर जब बताएंगे तो फिर हम आपस में कोई डेट वगैरह तय करके फिर आगे बढ़ेंगे। तय ये हुआ था कि मौलाना साहब के यहाँ से पहली जो है ना वो मीटिंग करेंगे उनके साथ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मगर वो फिर मैं बता दूं कि वो पीटीआई के साथ है, किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हम नहीं है, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, या आज तक हम इत्तेहादी नहीं हैं। आज तक आप इत्तेहादी नहीं है, यानी तो मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान है कि पीटीआई के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाएंगे कि जी इलेक्शन रिग्ड हुए, मैंडेट वापस करें? देखिए अभी तक हमको बहुत सफ़र तय करना है, हमने भी और पीटीआई ने भी। हमारा एक माजी है, आप उसको कह सकते हैं हमारा एक अच्छा माजी नहीं है, भले आप वो उसका सारा कसूर मुझ पे डाल दीजिए कि सारा वो मेरी वजह से ख़राब माजी है, मगर उस माजी को हमने ठीक करना है, उस माजी को आगे लेके चलना है और फिर तलखी कम करनी है, उसकी जो हमारे दरमियान जो अच्छी बुरी बातें होती रही हैं वो ठीक करनी है, फिर आगे बढ़ना है। फिर अल्टीमेटली होता क्या है, ये जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उसमें देखेंगे कि क्या अल्टीमेट क्या होगा इसका। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब लास्ट आपसे कमेंट जानना चाहूँगी कि इस इत्तेहादी एक हुकूमत है, ज़ाहिर वज़ीर आज़म नून लीग से हैं, लेकिन जो आइनी होते हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, के पास हैं। इससे सब बेहतरीन उसमें चल रहा है, सब अच्छा है, कोई मसले मसाइल नहीं है? मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत अपनी हो, इत्तेहादी ना भी हो तो भी मसाइल होते हैं। आज की हुकूमत को भी बहुत सारे मसाइल हैं, हमें बहुत सारी इशूज़ के ऊपर इख्तलाफ राय है और ये इख्तलाफ राय इत्तेहादी हुकूमतों के दरमियान बिल्कुल ऐन फितरी है, होता है। हमें इसका इदराक भी है और इससे कोई डेडलॉक नहीं है। ये आप बैठ के आपस में तय करते हैं, एक जमात की हुकूमत तो उसके दरमियान भी
कैबिनेट के अंदर वो आपस में भी इख्तलाफ नहीं सर, नैयर बुखारी साहब ने कहा था ना कि अगर डर है तो हुकूमत खत्म कर दें, नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ये अभी भी कायम है। उन पे सवाल हुआ था कि ये गवर्नमेंट क्यों डरी हुई है, क्यों ख्वाजा साहब ये किस तरह इनके कोई मेंबरान ये कह रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर ये डरे हुए हैं, अगर ये हैं, हम तो इनके साथ हैं, लेकिन अगर ये डरे हुए हैं तो फिर इंतखाब, एक नया इंतखाब कराने का एक रास्ता है। ये बुखारी साहब की राय थी, लेकिन वो एक सवाल के जवाब में था, उनकी ओरिजिनल राय ये नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब आपका भी, या कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी, और प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।